شاید وہ یہ جو آج آپ انٹرویو براڈ کاسٹ ہے آپ کی وہ آپ کو بھی شیئر کرنے نہ دے. محمود خان اچکزئی صاحب بلوچستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, قداور حلقہ ہیں, تو کیا وجہ ہے وہ پی ٹی آئی سے سخت جملوں کا تبادلہ کر رہے ہیں؟ ابھی پشین میں بھی ایک تازہ مثال ہے اس کی کہ اس نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنی طاقت کو سمجھے اور مجھے یہ مجبور نہ کیا جائے کہ میں عمران خان کے نائب کے طور پر جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو میں پی ٹی آئی چلاؤں. اس وقت بلوچستان کے 250-300 ورکر پہ 30-35 مقدمے درج کیے گئے ہیں. 60 کے 70 اس وقت بھی اسلام آباد کے مختلف جیلوں میں ہیں. بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز بگٹی کی حکومت ہے یا کسی اور کی؟ میں صوبائی صدروں کو کہتا ہوں آپ اپنے گاؤں سر چلے جائے, 2 گاڑیوں میں جاؤ, 5 گاڑیوں میں وہ چلے جائیں, اپنی آبائی گاؤں ذرا چاہے 5 گاڑیوں میں. یہ الزام ہے آپ پر سر کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ اور ہم سے میں پریزنٹ کہتا ہوں کہ ہم سے وہ چیز نہیں ہوئی. آپ اعتراف کرتے ہیں؟ مطلب ووٹ کی ہم نے حفاظت کرنی تھی. داؤد صاحب وہ بینیفیشریز کہاں پر ہیں جو جب آپ حکومت میں تھے تو فائدے اٹھا رہے تھے, اب کہاں ہیں وہ؟ غریبی کوئی غلط کام تو نہیں, میں غریب یار مجھے چلا نہیں تھی. بےغیرتی جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے. مشکل وقت میں یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہو جاتے ہیں, ہماری روایات ہیں. اس وقت آپ کی پارٹی میں بہت مشکل صورتحال ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت 3 دڑوں میں تقسیم ہے. ان حالات میں بھی جب اتنے مشکل صورتحال ہے تو دڑا بندی کا شکار ہیں, ورکرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں, سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. نہیں کیسے دڑا بندی کیا آپ بتا سکیں کون ہے, یا تک کہوں کہ وہ یہ اختیار بھی نہیں کہ اس کرسی سے اس کرسی پہ بیٹھ جائے. ووٹ کے حوالے سے بہت پاورفل فورس ہیں آپ, پارٹی ہیں, بڑی ایک طاقت ہے آپ کے پاس ووٹ کی, تو کیا وجہ ہے کہ خان کی رہائی میں آپ حکومت پر مؤثر دباؤ کیوں نہیں ڈال سکی؟ اب شہید کے بھائی کی گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے فاتح خوانی اللہ کے گھر میں لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو آپ کا میزبان ایک نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہے. آج پی ٹی آئی بلوچستان کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. مختلف سوالات پوچھیں گے آپ سے بلوچستان, پی ٹی آئی بلوچستان, وفاقی سطح کے حوالے سے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. پی ٹی آئی بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی بلوچستان پہلے سے بہت مضبوط ہے اور بہت ہی زیادہ منظم. الحمدللہ جتنے سخت حالات پی ٹی آئی پہ آئے ہیں, بجائے کہ توڑنے کی یا اختلافات پیدا کرنے کی یا کم ہونے کی, الحمدللہ وہ کریم جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور پرعزم. سر ووٹ کے حوالے سے بہت پاورفل فورس ہیں آپ, پارٹی ہیں, بڑی ایک طاقت ہے آپ کے پاس ووٹ کی, تو کیا وجہ ہے کہ خان کی رہائی میں آپ حکومت پر مؤثر دباؤ کیوں نہیں ڈال سکی؟ دیکھیے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے آئین کے تحت ہم 24 تاریخ کو نکلے یا ڈی اے خان سے, اور 22 تاریخ کو بلوچستان سے تھے, 26 تاریخ کو ہم وہاں گئے, لیکن وہ آپ سب کے سامنے ہوا. ہمیں وہ ذکر کرنا بھی پاکستان کی اور ہماری اور عوام کی توہین سمجھتا ہوں کہ جو ظلم ہوا, جو لوگوں کو شہید کیا گیا, جو فائرنگ ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ اگر انڈیا اور افغانستان کی اور پاکستان کے آپس میں بھی لڑتے تو یہ تاریخ میں اس طرح ظلم آج تک نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. سر محمود خان اچکزئی صاحب بلوچستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, قداور حلقہ ہیں, تو کیا وجہ ہے وہ پی ٹی آئی سے سخت جملوں کا تبادلہ کر رہے ہیں؟ ابھی پشین میں بھی ایک تازہ مثال ہے اس کی کہ اس نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنی طاقت کو سمجھے اور مجھے یہ مجبور نہ کیا جائے کہ میں عمران خان کے نائب کے طور پر جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو میں پی ٹی آئی چلاؤں. دیکھیے تمام پارٹیوں کی اپنی ایک آئین اور ہوتا ہے اور ہر پارٹی کے چلانے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. ان پارٹیوں میں جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ آپ ایک فار ایگزامپل ایک عام ورکر کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس نے یونٹ پریزیڈنٹ کو بولنا ہوتا ہے, یا یونٹ پریزیڈنٹ نے ڈسٹرکٹ نے صوبے کو مرکز میں, اور سوال پیدا نہیں کہ ایک عام ورکر جو ہے محمود خان اچکزئی سے ڈائریکٹ کوئی سوال کرے, ان کو تو دور کی بات ان کی صوبائی صدر سے. تحریک انصاف میں عمران خان نے یہ چیز ختم کی ہے, ایک عام ورکر کے لیے بھی عمران خان جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں. یہاں بلوچستان میں خود اپنے کہتا ہوں ایک عام ورکر بھی سوال کرتا نہیں آپ نے کیوں یہ کیا یہ کیا. اب وہ فیصلے پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی یا صوبائی کمیٹی میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے جواب دے ہوتے ہیں. اور ان پارٹیوں میں کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے, جاؤ یونٹ سے بات کرو, ڈسٹرکٹ سے بات کرو, پھر وہ لیول پہ آتے رہے. تو تحریک انصاف میں یہ چیز نہیں, یہ شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن وہ شروع میں جب ہم پی ٹی آئی میں آئے تو 17 سال پہلے تو ہمیں بھی عجیب لگا کہ یہ ہے, لیکن وہ عمران خان کا ویژن ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہر ورکر کے پابند ہو. میں عمران خان میں ہر ورکر کے پابند ہوں, ڈائریکٹ ان کو سوال و جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے محمود خان صاحب کو کیا وہ چیز کیا ہے جو بری لگی ہے اور وہ ایسے تلخ لہجہ ہو گیا ان کا؟
ہمارے ہر ورکر بولتے رہتے تو ان کو شاید یہ برا لگا ہوگا. یہ الزام ہے آپ پر سر کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے حکومتی حلقوں سے بالخصوص. ہاں, مظلوموں کو جب آپ سپورٹ کرتے ہو وہ دہشت گرد کہہ دیتے, اگر وہ ان کو کہتے تھے دہشت گرد تو شاید وہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں 76 سال میں یہاں پر تو یہ لوگ مقتدر قوتیں اور خاص طور پر مذہب پرست یہ وہ ٹکٹیں بانٹ لیتے کہ جی آپ دہشت گرد ہو, جی آپ کافر ہو, یہ مذہب کے نام پہ, اور ان لوگ کے بناؤ, یہ ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے. اسٹیٹ آرگنائزیشن سے بھی لڑتے ہیں آپ؟ نہیں, کیا اسٹیٹ ہمارے اور ہم اسٹیٹ کے, لیکن ہم دیکھیں ایک چیز پہ ہماری لڑائی ہمیشہ ہوگی, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ رول آف لا. جو عمران خان 600 دنوں سے زیادہ جیل میں, یہ لوگ شاید کچھ یہ چیز لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. کچھ لوگ جو ہے وہ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اور ہم ان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, بس فرق یہ ہے اور کچھ نہیں. الیکشن 2024 ٹھیک ہوا؟ نہیں, دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پاکستان کے لیے اگر شرمندگی کا باعث ہے وہ یہ ہوا. پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوا؟ پورے پاکستان. تو کے پی میں آپ نے کیسے گورنمنٹ بنائی پھر؟ اب کے پی میں اس لیے ہوا کہ کے پی کے ان لوگوں نے بہت کوشش کی, بہت زیادہ کوشش کی. اب وہاں پر یہ بھی پاسبل نہیں تھا ان کے لیے. ہمارے ساتھ ایک غلطی ہوئی ہے پورے پاکستان اور کے پی کے لوگوں میں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کے پی کے لوگوں نے جہاں 1 لاکھ ووٹ استعمال ہوتے ہیں, مخالف کو وہاں 400-500 ہیں. وہ ان لوگ کے لیے بھی مشکل تھا کہ اب 99,500 ووٹ اس میں اور ڈالنا ان کے لیے مشکل تھا. اور پھر وہ عوام نے کیا کیا, وہ وہاں پر بیٹھے رہے کہ ہم نہیں لوٹیں گے. اور ان کے لیے بھی کے پی کی جتنی بھی آبادی ہیں اس کے 90% لوگ نکلے ہوئے تھے کہ ہم اپنے ووٹ کی انہوں نے حفاظت کی. اور یہاں پر ہم سے, میں پریزنٹ کہتا ہوں کہ ہم سے وہ چیز نہیں ہوئی. آپ اعتراف کرتے ہیں مطلب ووٹ کی ہم نے حفاظت کرنی تھی. اب کوئٹہ شہر میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا ہم ہیں, لیکن اس کی حفاظت ہم نہ کر سکے کیونکہ اگر 65,000 ووٹ ہمیں ملی ہیں تو 70,000 یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ چیز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی سطح پر یہ فیصلے وہ شرکت نہیں کریں گے, کیا اس حوالے سے آپ کو یا جو صوبائی عہدیداران ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ شاید وہ میرے خیال میں سب سے پہلا پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ جب آیا تو شاید میرے خیال میں سب سے بڑا اعتراض کرنے والا بھی میں تھا پہلا. اس کے بعد موقع دیا, میں اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر سب دوسروں نے بات کی. تو آپ نے کیا اعتراض اٹھایا اس پر؟ دیکھیے وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ عید کے بعد یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں پختونخوا اور بلوچستان میں, اور ڈالر کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور پھر بتائیں گے کہ جی تمام سیاسی پارٹیاں تو موجود تھیں, وہ بول دیتے, اور اگر ہم بول بھی دیتے مانتے کون؟ یہاں پر بولنے کا حق ہی آپ کو نہیں ہے, بس صرف استعمال کرنے کی ہے. شاید وہ یہ جو آج آپ انٹرویو براڈ کاسٹ ہے آپ کی, وہ آپ کو بھی شیئر کرنے نہ دے. میں تو کل کے بولتا ہوں موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جب میرے لیڈر جیل میں اور جو قبر کی رات لکھی ہوئی ہے جو رات, تو وہ گھر میں نہیں ہوتا مارنا, اور یہ تو کر رہے ہمیں کوئی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا صورت حال ہے, بس یہ منظر عام پہ آئے گا تو لوگوں کو ملے گا. وہ پھر بھی آپ لوگوں کو تو نہیں, وہ آپ لوگوں کو جتنا مسئلہ ہے وہ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو مسئلہ کہ کیوں یہ کرتے رہتے ہو. یہاں پاکستان میں تو یہ صحافت کی آزادی ہے ہی نہیں, قطر لگائی نا. تو سر عمر ایوب صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی بلوچستان سے ریلیٹڈ, آپ کے لیڈر ہیں, شاید آپ اتفاق کریں ان سے یا نہ کریں, آپ کی رائے, تو کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی یہی حالات ہیں؟ سر وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے, ایک چیز ہم گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں, ڈسکس کرتے رہتے ہیں. وہ بیچارہ تو اپنے سے تھوڑی بولتا ہے, اور پھر وہ لیڈر تھوڑی ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کر کے سیاست کرتے ہیں. ان کو پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, کی پی ہو, بلوچستان, مجھ سے زیادہ بلوچستان کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں. وہ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں, پوچھتے ہیں. وہ ورکر عام ورکر سے پوچھتے رہتے ہیں. وہ پختون بیلٹ ہو, بلوچ بیلٹ ہو, ہزارہ ہو, جو بھی ہر ایک میں وہاں سے پوچھتے رہتے ہیں, ڈسکس کرتے رہتے ہیں, نکلتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بلوچستان کے دورے کی دعوت دی تھی, تو کیا وجہ ہیں, وہ کوئی مصروفیات تھی ان کے نہیں آئے یا کوئی ذاتی وجہ تھی؟ سرفراز بگٹی کو کہتے کہ میں ان کا نمائندہ بیٹھا ہوں صوبائی صدر, حالانکہ وہ تو میں ان کے ہمارے قابل قدر ہے بہرحال بحیثیت قبائلی, لیکن وہ بھی پارٹی کے صوبائی صدر نہیں ہے, بہت نیچے ایک عام ورکر ہیں. میں صوبائی صدروں کو کہتا ہوں آپ اپنے گاؤں سر چلے جائے, 2 گاڑیوں میں جاؤ, 5 گاڑی میں وہ چلے جائے, اپنی آبائی گاؤں سارا چاہے 5 گاڑیوں میں, بجائے کہ وہ 100 گاڑی میں. جب وہاں پر رات کو وہ نہیں نکل سکتے. دیکھیں ایک باتیں کرنا ہوتا ہے, ایک عملی کام ہوتے ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ رات کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ تو فیل ہو گئے نا. آپ کے اپنے ایک معزز وزیر کہتا ہوں, وہ بہت معصوم ٹائپ کا ہے, لیکن لیڈی صاحب اس بیچارے کو اتار کر کے ان کا اسلحہ لے جاتا ہے,
وہ بھی بس کھڑا ہوتا ہے. تو کیا کیے؟ کس کی حکومت ہے؟ ان کی حکومت ہے یا ان لوگوں کی حکومت ہے؟ جب آپ غلط فیصلے کریں گے تو پھر یہ برداشت وہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. کب تک کرو گے؟ بالکل. جب آپ کو وزیر محفوظ نہیں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ سب پورے شہر بند کر دے، دکانیں بند کر دے، 2 دن پہلے روٹ لگا دو، پورا فورسز وہاں لگا دو، پولیس لگا دو، لیویز لگا دو، ایسا ایم آئی لگا دو، پھر 100 گاڑیوں کے قافلے میں وہ بھی بلٹ پروف گاڑیوں میں نکلو اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں تو آ گیا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. امریکہ نے کوئی سازش کی ملک میں؟ ہمارے خان صاحب کو ہٹانے میں بہت انہوں نے کی، بہت زیادہ. وہ جو خان صاحب نے کہا کہ سائفر کی کیس تھا اور وہ ثابت بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کچھ نہیں ہے. اچھا وہ خان صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں، میں پورے بلوچستان کے لیے کہتا ہوں، خان صاحب بہت اچھے کہتے ہیں عمران خان کہ یہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور نہ کوشش کرتے ہیں. پہلے کہا کہ سائفر جھوٹ ہے، یہ نون اور پیپلز پارٹی، اور اب اسی کیس میں عمران خان کو جیل میں بھی ڈالا. اب ان کو کون کہے کہ وہ عقل کے اندھو جھوٹ بھی کیسے جھوٹ بولتے خدا کو. پہلے کہتے ہیں نہیں، اور یہ مریم نواز کہتی تھی زرداری اور عمران بھائی بھائی، اب کون بھائی بھائی ہوا؟ وہ یہ کہتا تھا لڑکانہ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اب وہ کدھر گیا؟ یہ کہتا ہے پنجاب کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اب کدھر گئے؟ 76 سال میں یہ باری باری کرتے رہے. یہ تو اللہ پاک نے عمران خان کی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا کہ جا کر قوم کو بتا دو. عمران خان کو پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد لیڈر، اس کو کس چیز کا کمی تھی؟ یہ جو باقی لوہار کا بیٹا ہے یا وہ سینما کی ٹکٹیں جو بھیجنے والے ہیں وہ الگ ہے. دیکھو غریبی کوئی غلط کام تو نہیں، میں غریب یار مجھے اللہ نہیں تھی. بےغیرتی جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے، ہم اس کے تانے دیتے ہیں کہ یار تم اتنے بےغیرتی کیوں ہوتے. اب وہ ٹھیک ہے ایک لوہار کا بیٹا تھا، ایک سینما کی ٹکٹ بیچتے تو ٹھیک ہے وہ روزی کما رہے ہیں. اب عمران خان اور یہ آپ ان کو کیسے برابر؟ تو امریکہ کا جو یار غدار ہے، بالکل ہم ان کو کہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر آپ کے قائدین، آپ کے جو ورکرز تھے، لیڈرز تھے، بڑے خوش تھے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست اور سابق پریزیڈنٹ کی سیاست میں عثمان زمین کی فرق ہے. وہ وہاں پر بھی امریکہ میں بھی اسٹیبلش کی مداخلت نہیں مانگنا چاہ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا بھی کہ امریکہ جیسے سپر طاقت میں بھی کنٹری میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملہ ہوا، اس کنٹری میں بھی تو وہاں پر وہ اس چیز کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو ادارے ہیں آئین کہتا ہے کہ وہ کام کریں، ان کا کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بارڈر ہے نا، یہ سیاست ہے یا کوئی فیکٹری چلانا ہے. اب وہاں پر بھی یہ چیز ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ نکلے، انہوں نے آغاز کیا، اور وہی چیز جو عمران خان چاہ رہے وہ بھی چلنے لگے. کیا واقعی سے؟ تو ہم نے ان کو کہا کہ یار اچھی بات ہے، ہمارے اس ملک کے حمایت کرتے ہیں جو اپنے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. اب آتے ہیں بلوچستان کے سیگمنٹ پر. بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز بگٹی کی حکومت ہے یا کسی اور کی؟ وہ تو اختیار رکھتا ہے وہ اپنے میں کوشش کرتا ہوں الفاظ تلفظ کے بہت زیادہ خیال کروں، کیونکہ ہم بلوچستان کے قبائلی لوگ ہیں. وہ اپنے گھر جانے کی بھی اجازت نہیں رکھتے کہ وہ جائے نہ جائے، یا تک کہوں کہ وہ یہ اختیار بھی نہیں کہ اس کرسی سے اس کرسی پہ بیٹھ جائے. تو داؤد صاحب تنظیم سازی میں آپ کو کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت بلوچستان میں؟ چونکہ جو صوبائی سیکریٹریٹ تھا آپ کا وہ بھی مطلب اس طرح فنکشنل نہیں ہے جیسے کبھی فنکشنل ہوا کرتا تھا. پی ٹی آئی کو صوبائی سیکریٹریٹ کے علاوہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ تنظیم سازی میں اس وقت جو کیبنٹ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے پورا اسٹیٹ آپ کے خلاف لگی ہوئی ہے. جو ڈیوٹیاں ان کی ہے کہ دہشت گردوں کو پکڑو، دہشت گرد ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجابی کو مارا جاتا ہے، اس کو کنڈم نہیں کرتا. پلا پنجابی ہو، سندھی ہو، کرسچن ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، ہزارہ ہو، گلگت کے ہو، کشمیر کے لوگ ہو، جو پاکستان میں رہتے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوتا ہے، ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کام کریں. تحریک انصاف یہ نہیں، تحریک انصاف پورے پاکستان میں جتنے بھی قومیں رہتے ہیں یہ ان کا ایک گلدستہ ہے. اور عمران خان نے ظاہر کیا ہے کہ ہمیشہ جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی ہو، انہیں وہ پختون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی اور ہزارہ کی بات نہیں کی، وہ پاکستانیوں کی بات کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جو آپ کی سوال تھا کہ آپ کے لیے کیا مشکلات ہے صوبائی سطح پر تنظیم سازی میں. جی ہاں، اب ہم جس بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں تنظیم، وہاں پہلے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، ہمارے پارٹی کی آفس سیل کیا جاتا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ عہدیداروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پر غداری کا مقدمہ درج کیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بے حسی کی بات کیا ہے، 26 نومبر کو ہمارے احمد ولی شہید ہوتا ہے،
عبدالرشید شہید ہوتا ہے. میں 5-6 دن کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر کے کوئٹہ پشین ڈسٹرکٹ جاتا ہوں. مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں دعا کر کے اب ان کے والد کو تسلی دینے کے لیے میں بات کرنے لگتا ہوں. لڑکا جاتا ہے کہ چاروں طرف پولیس آ گئی. میں کہتا ہوں کیوں؟ خدا گواہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یار اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتے ہیں. تو کہا کہ وہ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے. اب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو پارٹی کی کچھ پالیسی ہوتی ہے, لوگوں کو آگے بھیجنا, یہ کرنا, وہ کرنا, سیکورٹی ہوتے ہیں. حالانکہ میں کام ورکر ہوں. تو وہاں پر انہوں نے پولیس کو انگیج رکھا کہ جی مسجد میں اللہ کے گھر ہے, آپ کیسے آ سکتے ہیں. وہ ایس ایچ او آصف نامی شخص جو ہے, اور یہ بھی اپنے ملا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتے مسلمان کہتے ہیں, وہ شہید کے بھائی کو دکھا دیتے ہیں. مسجد میں جو جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو نکال دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. ادھر یہ شہید کے بھائی جذبات میں آتے ہیں, ان کے ساتھ گالی گلوچ ہوتے ہیں. تو میں اس درمیان میں نکل جاتا ہوں. اللہ بچانے والا اللہ ہے. ایک پلان یہ بناتے, ایک اللہ کامیاب ہوتے جو اللہ بناتے. میں نکل جاتا ہوں. وہاں کے لوگ ظاہر میں دیکھو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہر گلی میں, ہر گھر میں, گلی تو کیا ہر گھر میں باپ کسی اور پارٹی کا ہو تو بیٹا ضرور تحریک انصاف کا ہوتا ہے, بیٹی ضرور تحریک انصاف کا ہوتا ہے, باپ نہیں ہو تو بھائی ضرور تحریک انصاف کا ہوتا ہے. انہوں نے سائڈ پہ مجھے جگہ دی گھر میں کہ یہاں پر ہے, پھر گاڑیاں ہیں بھی جو بھی تھا جس نے کلا دی. ایس ایچ او صاحب گالیاں دیتے ہیں فون پہ ان کو کہ میں معذرت چاہتا ہوں اس الفاظ پہ, ان کی ویڈیو آپ دیکھ لیں. میں اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک میں اس بغیرت کیا اس کو اریسٹ نہ کروں, شہید کے بھائی کو. اب شہید کے بھائی کی گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی فاتح خوانی اللہ کے گھر میں لے رہے ہیں, اور اس نے ان کو کہا آپ مسجد نہیں آ سکتے, یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ فاتح خوانی نکلیں گے. میں کون سا نواب سردار ہوں جو 100 گن مین ہوتے ہیں, یہ گن مین میرے پاس ہوتا ہے نہیں, یہاں ورکر ہوں, جدھر مارنا ہوتا ہے مسجد کے باہر نہیں مار لیتے. تو یہ آپ اندازہ کرو, یہ مشکل حالات ہے ہمارے. پارٹی کے آفس 11 مہینے میں 3 بار سیل کروائے گئے. عدالت چاہتے ہیں, وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے, پھر عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی سیل کروا دیں. ہم جب آ جاتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں, پھر کوئی ایکٹیویٹی کرو, یہ کرو. اس وقت بلوچستان کے 250-300 ورکر پہ 30-35 مقدمے درج کیے گئے ہیں. 60 کے 70 اس وقت بھی اسلام آباد کے مختلف جیلوں میں, کچھ رمضان میں بھی ہے. تو یہ ایسے زیادہ مشکل حالات اور کون سا ہو سکتا ہے. 4-4.5 مہینے میں 2 بار گھر گیا ہوں. اچھا, میں جو اپنے بھائی اور والدہ جہاں ہم رہتے تھے, میں تقریباً 9 مہینے پہلے اس گھر سے نکل کے اپنے بچوں کو نکال دیا. یعنی اس گھر کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا, نہ ماں کو چھوڑا, نہ بھائی کو چھوڑا, نہ بچوں کو. رات کو بھی جانا, صبح کے اذان کے وقت بھی جانا, الماریوں سے کپڑے نکالنا پھینکنا, پیسے چرانا, یہ FIR ہم نے کی ہے. ٹی وی توڑنا, برتن توڑنا, فیملی کو ہراساں کرنا, ہمسایوں کو ہراساں کرنا. میں جب فیملی تنگ ہو گئی 9 مہینے پہلے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا, کسی اور جگہ گیا. وہاں پر بھی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. 9 مہینے میں نے 3 بار جگہ چینج کی, اور اس بار میں کوئٹہ سے بھی باہر اپنے بچوں کو دیکھا. میں کہتا ہوں جو کر سکتے کر لو, میں نہیں چاہتا. مطلب میں بلوچستان سے ہوں, آپ بھی بلوچستان سے. مشکل وقت میں یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہو جاتے ہیں, ہماری روایات ہیں. اس وقت آپ کی پارٹی میں بہت مشکل صورتحال ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت 3 دڑوں میں تقسیم ہے. ان حالات میں بھی جب اتنے مشکل صورتحال ہے تو دڑا بندی کا شکار ہیں, ورکرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں, سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. نہیں, کیسے دڑا بندی کی آپ بتا سکیں, کون ہے دڑا بندی والی؟ آپ کا دڑا الگ ہے, کاکڑ صاحب کا, سالار کاکڑ صاحب کا دڑا الگ ہے. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پوسٹ بھی کر رہے ہیں, تو ان حالات کے باوجود بھی آپ ایک نہیں ہو رہے. دیکھیں, اس کو دڑا بندی نہیں کہہ سکتے. آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ آتی ہے. دیکھیں, سالار خان ہمارے بھائی ہے, دوست ہیں. شاید کچھ فیصلہ بحیثیت الیکٹڈ تنظیم اس طرح فیصلے کرتے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ PTI کے پلیٹ فارم سے اندر ہی بات کرتے ہیں, لیکن PTI میں اگر کن چیزوں کو ان کو اعتراض ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہمارے بھائی وہ جیل میں, اللہ کرے وہ جلد از جلد اپنے بچوں کے پاس آ جائے, اس کی قربانی ہے. لیکن اس کو دڑا بندی نہیں کہہ سکتی. جس کے پاس 4-5 یا 8 یا 10 یا 20 ساتھی ہو یا 100 ساتھی ہو. تحریک انصاف بلوچستان میں اس وقت میں نے کہا کہ سب سے بڑی جماعت پورے پاکستان اور آل بلوچستان میں, اگر میں نے سے 65,000 میرے پارٹی نے 65,000 ووٹ کوئٹہ شہر میں لیا ہے, تو اس میں اگر 100 بندے اختلاف رکھتے ہیں تو ظاہر وہ رکھنا چاہیے. اور اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. ہاں, کچھ چیزیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یار
میڈیا پہ آنا یا یہ کر کے یہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہے بلوچستان کے لوگ, جذباتی یہ ہو جاتا ہے. موسم خشک ہے تو لوگوں پہ بڑا اثر کرتا ہے, خشک ہو جاتے ہیں. داؤد صاحب, وہ بینیفیشریز کہاں پر ہیں جو جب آپ حکومت میں تھے تو فائدے اٹھا رہے تھے, اب کہاں ہیں وہ؟ قاسم سوری کی بات نہیں کر رہا, وہ چونکہ ایک شاید مشن پہ گئے ہوں, پارٹی کے بھیجا ان کو قربانی دی, لیکن باقی بینیفیشریز کہاں پہ؟ سابق گورنر صاحب ہیں, ان پہ تو شاید کوئی کیس بھی نہیں ہے, اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ سابق گورنر صاحب بھی جہاں پر ہمیں ضرورت ہو ہم اس کو بلاتے ہیں. قاسم خان سوری تو دیکھو میں نے کہا وہ شیر بلوچستان کا لقب میں نے ان کو دیا, وہ اس لیے کہ اس کے بچے, اس کے فیملی, اس کو خود جتنا تھریٹ ہے وہ کسی عمران خان کے بعد دو بندوں پہ, ایک مراد سعیدی, قاسم سوری. اور قاسم سوری پہ سخت اس لیے کہ اس نے جو رولنگ دی ہے, اور یہ لوگ چاہ بھی رہے کہ قاسم کو اریسٹ کرے اور اس پر ایسے مقدمے کرے کہ وہ ان کو پھانسی دے, اللہ نہ کرے. تو قاسم کا پارٹی کا فیصلہ تو ان کا نہیں تھا ذاتی کہ وہ جائے. اور جہاں آپ نے گورنر صاحب کی بات کی, جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں بلا لیتے ہیں. کل بھی میں نے ان کو بلایا تھا. جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے ہم بلا لیتے ہیں, اور جہاں پر نہیں ہوتے تو ان کو کہہ دیتے ہیں. وہ اے اور بی پلان بنایا ہوا ہے, تو کچھ کو اے پلان ابھی ظاہر بیسٹ پریزیڈنٹ اور ٹیم ہم نے اے کیٹیگری میں کام کرنا ہے, جانا ہے. خدا نستعلیق سوچاتے کچھ بھی ہو سکتا ہے بلوچستان میں, بی پلان بنایا ہوتا ہے اور سی پلان ہوتا ہے. اور یہ تو آپ ایک دور میں کچھ ٹائم پہلے یہاں سے ایک جلسہ کر رہے تھے ہاکی گراؤنڈ میں, ہاکی گراؤنڈ کو سیل کیا گیا, بڑی مشکلات ہوئیں, گرفتاریاں بھی ہوئیں. وہاں پر کیا منظر کیا تھا وہاں پر؟ دیکھو اس جلسے کے لیے ہم نے معزز ہائی کورٹ سے اجازت مانگی, لیکن 15-20 دن تک وہ کیس کو انہوں نے ڈیلے کرتے رہے. پھر معزز عدالت نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو بلایا کہ ان کو مخصوص جگہ دی جائے, اور یہ واحد پارٹی ہے بلوچستان میں جو جلسے یا ایسی ڈیوٹیاں کرتی ہے, آپ سے اجازت لیتی ہیں, اور پارٹیاں تو لیتی بھی نہیں ہیں. لیکن وہ بیچارہ خود ایک کلر کا حیثیت رکھتے ہیں. ان کا کیا, جہاں سے ان کو کال آ جاتی ہے تو وہاں بس ٹھیک ہے سر ہم بیٹھ جائیں گے, یہ کریں گے. ہم وہاں سے آئے عدالت سے ڈپٹی کمشنر کے دفتر, وہ کسی اور دروازے سے نکل گئے. اندازہ کرو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہوئے وہ بھی نکل جاتے ہیں کہ یار کل تو ان کا جلسہ ہے یا پرسوں ان کی جلسہ ہے یہ. پھر ہم دوسرے دن عدالت جاتے ہیں, پھر صاحب کو بلاتے, نہیں ابھی کرتے ہیں سر, وہ اس طرح ہوا, وہ یہ ہوا, حالات سخت ہے, تھریٹ ہے. اچھا بلوچستان میں سے تھریٹ ہمیں ہی ہمارے بلوچ اور کسی کو نہیں. ابھی صدر اختر مینگل کا بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ خودکش حملہ ہوا, 2.5 گھنٹے تک سرکار وہاں گئے نہیں کہ وہ جو دہشت گرد ہے ان کی وہ باڈی کو اٹھا کر کے اٹھا سکیں. اوپر کھڑے ہوتے سیکورٹی سارے ہے, لیکن نیچے اترنے کی کوشش کرے, وہ چاہتے بھی نہیں کہ وہ. تو دوسرے دن جب ہم آ جاتے ہیں, پھر ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر آئے بغیر نکل جاتے ہیں. تیسرے دن ہمارا جلسہ ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں, پوری کوئٹہ کو کنٹینر سے بند کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو وہاں سے 7 ریلوے کی گراؤنڈ ہے, یہاں پر اپنا جلسہ کر لیتے ہیں. جو 4 گھنٹے کے وہ 2 گھنٹے میں ہم جب کرنے لگتے ہیں تو اس پہ شیلنگ کی جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں, خواتین ہوتے ہیں, یہاں تک اسٹریٹ فائر کی جاتی ہے. 6 ہمارے ورکر جو شدید زخمی ہو جاتے ہیں, ایک کو ریفر کرتے ہیں کراچی, اس کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا, اندازہ کرو. اور 70 کے قریب ہمارے ورکرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. ان بیچارے کو گناہ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. داؤد صاحب, پی ٹی آئی میں اس طرح کوئی بلوچ بڑا کوئی بلوچ فگر جیسے سردار رند ہوا کرتے تھے, ایسا کوئی بڑا بلوچ فگر نظر نہیں آتا ابھی. مطلب یہ تاثر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک پشتون پارٹی بن کر رہ گئی. دیکھیے ڈاکٹر منیر بلوچ سے اور بڑا بلوچ کون ہے؟ دیکھیے ایک آپ سردار نواب کی بات کرتی ہے. دیکھو ہمارے لیے یہ سارے قابل قدر ہیں, لیکن ایک چیز ہم بتا دیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتا ہے وہ ہمارے سردار نواب بھی مجبور ہیں. جو 76 سال میں ہم نے اپنا فیصلے آج تک نہیں کیے, آج تک ہم محروم ہیں, ہمیں محروم رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سرداروں نوابوں کو خوش کیا جاتا ہے, کچھ زیادہ نہیں, کچھ ان کو خوش کیا جاتا ہے اور انہیں کو اٹھا لیتے ہیں, حکومت دے دیتے ہیں, پھر انہیں سے فیصلے کروا دیتا ہے کہ جی میں نے تو فلاں نواب کو اتنے پیسے دیا, اربوں دے, ان پہ دے. وہ خرچ کرتے نہیں, وہ کچھ لوگ پہ پالیسی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر منیر جیسے بلوچ جیسے شخصیت, پڑھا لکھا, سردار خان رند جیسا, میر جہانگیر رند جیسا, عارف رند جیسے, اور ہمارے ڈیرہ لایار میں, اسلام محمد میں, حب میں, اور نظر بلوچ جیسے ہمارے, اس طرح نہیں ہے. امان اللہ کنرانی جو ہے وہاں چاغی میں, ایک تو یہ آپ کا وکیل ہے, اس کے نہیں, امان اللہ کنرانی پی ٹی آئی میں نہیں, یہ وکیل ہے ایک وہاں پر چاغی میں جو ہمارے ہیں. تو
اگر سردار کے حوالے سے لیا جائے تو سردار خان رند جیسا نوجوان، ہمیں نوجوان چاہیے کہ ان کو برداشت بھی کر سکے اور ان کا جو پریشر ہے وہ برداشت کر سکے. ہمیں ایسے بڑے بیچاروں کو کیا کرنا ہے. ہمیں بہرحال ہمارے پاس ایسے نہیں کہ کمی ہے. مصطفیٰ محمود میں گیا ہوں ابھی، یہ جولائی میں گیا تھا، تقریباً 1700-1800 لوگوں کی کنونشن جولائی میں مصطفیٰ محمود میں کون کرتے ہیں. اب رمضان میں ڈیرہ لائر گیا تھا، وہاں وہ افطار ڈنر جو تھا وہ بھی 1200-1300 لوگوں کی تھی. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، اور مجھ میں ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں، اور علی نواز مینگل جیسے ہمارے ساتھی ہیں، ملک فیصل دیوار جو کوئٹہ ڈسٹرکٹ لگے، تو اس طرح تو ہے ہمارے سے. اس طرح دودھا شاونی ہمارے ساتھی ہے، یا وہ حالانکہ وہ کینڈیڈیٹ جس نے وہ الیکشن بھی جیتا. اس طرح نہیں کہ کمی ہے، کمی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو پر قابض رہے، وہ شاید پی ٹی آئی میں نہ ہو، اور وہ شاید ان کو اچھا بھی نہ لگا. صوبائی صدارت کا عہدہ کیسا ہے؟ مشکل ہے، لیکن یہ کہ خطروں کی کھلاڑی عمران خان، اور عمران خان کے کھلاڑی وہ ہو سکتے جو وہ بھی خطروں کی کھلاڑی بنے. میں شاید وہ واحد خوش قسمت پریزیڈنٹ ہوں جو سخت حالات میں تنظیم آئی ہمارے ہاتھ میں، اور ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ. اور میری ٹیم نوجوانوں کی ہے، 30-35 سال کے نوجوان ہیں سارے. میرے خیال میں سب سے زیادہ ایج میری ہے. تو جتنے اسٹرگل ہم کریں، محنت کریں، اور سیاست اچھا بھی لگتا ہے مشکل حالات میں. اور جو اچھے حالات آ جاتے ہیں شاید ہم پھر سائڈ پہ ہو جائیں کہ مفادات کی سیاست ہم نے نہیں کی. 17-18 سال تحریک انصاف میں گزاری. وہ تحریک انصاف کے کوئی ورکر بھی مفادات کی سیاست نہیں کرتے، اور اگر وہ کوئی کرتا بھی ہے تو عمران خان کی ویژن اور عمران خان کا ساتھی نہیں ہو سکتا. ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا آپ سے، مارنگ بلوچ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جملے میں کیسے ڈیفائن کریں گے ان کو؟ مارنگ بلوچستان کی بیٹی ہیں، بلوچستان کی لڑ رہی ہیں. اگر وہ اپنے ماں اور بہنوں کے حوالے آواز اٹھا رہی ہے، اور اگر گمشدہ افراد کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور اگر وہ کہتی بھی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق لے آئے، عدالتوں میں پیش کرے، تو اس میں غلط بات کون سی ہے؟ اور اگر اس کو آپ خود غلط طریقے سے ڈیفائن کرتے ہو کہ نہیں وہ فلاں کے ساتھ ہے، فلاں ان کے پیچھے فلاں، تو یہ تو پھر یہ 76 سال میں آج مجھے غدار کہہ رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو، کل آپ مولانا صاحب کو بھی کہیں گے، آج غزی صاحب کو بھی کہیں، اور ان بیچاروں کو بھی کہا. یہ پسند ناپسند، آج میں غدار ہوں، کل دیکھنا میں ان کا لاڈ لاؤں گا. آج ہمارا غدار ہے، کل دیکھنا ان کی لاڈ لے ہوگی. تو یہ ہے وہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسٹیبلش کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ جو چاہتے ہیں وہ، لیکن اب ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے. ان کو کہیں گے پاکستان کے آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ مقدم ہے ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پاکستان ہماری ماں ہے، یہ سرزمین ہماری ماں ہے. اس پہ جو غلط کریں گے ان کو ہم کہیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اسٹیبلشمنٹ مارنگ بلوچ کو اپنا کوئی قریبی آج نہیں تو مستقبل میں شاید قریب سمجھے؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتے. 76 سال میں کیا کیا ہوتے رہے. کبھی زرداری صاحب جیل میں ہوتے، کبھی کہاں ہوتے، کبھی نواز شریف جیل میں ہوتے، کبھی کہاں ہوتے، کبھی کہاں کون ہوتے، گیو اینڈ ٹیک کرتے رہتے. ایک وہ واحد عمران خان ہے جو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. اور انشاءاللہ مارنگ بلوچ بلوچستان کی بیٹی ہیں، وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. اور میں نے کل ایک بات پریس کانفرنس میں بھی کی کہ ویسے تو پشتون میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ میرے مائیں بہنیں جو ہے وہ جیل میں. میں سرفراز بگٹی صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو؟ کہ ہماری مائیں بہنیں چاہے جو بھی ہو جیل کے حق تو نہیں رکھتا نا ہماری مائیں بہنیں. اور پھر ہم بلوچستان بات کرتے ہیں قبائلی روایت، یہ منہ سے نہیں ہوتا، ڈائلاگ سے نہیں ہوتا، شلواروں سے نہیں ہوتا، پگڑیوں سے نہیں ہوتا، مونچھوں سے نہیں ہوتا، کر کے دکھانا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام دنیا میں نافذ کیا، انہوں نے ان کو گالیاں بھی ملی، ان کو پتھراؤ بھی اسے ہوئے، انہوں نے برداشت کی. ہم تو بہت ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو بگٹی صاحب کو کہتا ہوں آج وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کل نہیں ہوگے، کل تڑوں پہ ہوں گے. جہاں ہمارے وہ سابق وزیر اعظم صاحب ہیں، آج کل کوئی عہدہ دیا ہے، میرے خیال 20-30 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں، لیکن ان کو کہتا ہوں آج وزیر اعلیٰ ہو، کل نہیں ہو. بڑے بڑے لوگ آئے وزیر اعلیٰ چلے گئے، تو کل آپ کے نسلوں کے بھی لوگ جو ہے وہ تانے دیں گے کہ کیا آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. اس وقت میری ماں جیل میں تھی، کدھر تھا وہ آپ کی بلوچیت؟ میری بہن جیل میں تھی، کدھر تھا آپ کا؟ کس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے. اسلام میں اس طرح ہوتا ہے، عورت ساتھ ہے، مرد انسان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. ارے گارس کر لو عزت کے طریقے سے. اپنی عورتوں کو کیسے کی، سیمدین کو کیسے کیا، بیبو کو، اس کے علاوہ اور ماں بہنوں کو. یہ بورڈ آفس کے پیچھے علاقہ جو ہے کل اسماعیل، یہ کہ ماں بہنوں کو کیسے گھسیٹا. دیکھو ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں کہ ظلم کریں، اور ہمارے ان کے ساتھ کیا، ان کی اپنی ایک سوچ فکر ہوگا، ہمارے اپنی
خواتین کے ساتھ چاہے جو بھی اس طرح نہ ہو. یہی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ داؤد شاہ صاحب کے ساتھ تھا. بلوچستان میں سیاست, بلوچستان میں پی ٹی آئی کی سیاست, مارنگ بلوچ اور ان کے جو باقی کچھ چیزیں تھیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی, انہوں نے ایلیبریٹ کیا, ڈسکشن ہوئی. تو اب تک کے لیے اپنے میزبان کو یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.